کعب بن مالک آخر عمر چ نابینے ہو گیا سی، اس تو یہ بیٹا عبداللہ انہوں نے لے کے مسجد جانا سی، بازاراں لے کے پھردا، انہوں کا قائد سی، یہ رہنما بنیا سی۔ فرماؤں دے کہ میں اپنے والد کعب کو سنیا جدوں کہ جنگ تبوک تو پیچھے رہ گئے، قال کعب لما تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ غزاها الا فی غزوہ تبوک۔ انہوں نے آکھا بیٹا عبداللہ میں کوئی جنگ رسول اللہ نے جڑی لڑی وہ پیچھے نہیں رہا سوائے جنگ تبوک، یہ پیچھے رہ گئے۔ یعنی اتنے جہاد کیتے، اور دو بندے تسی ویکھو گے بدریین وہ سی جڑے بدر چ گئے، انہوں نے آکھا جو جی چاہے کرو، میں جاننا تو کو غلطیاں بھی ہونگیاں مگر معاف کر دو۔ ایڈی بڑی قربانی، تسی 300 بندہ 1000 دے مقابلے بغیر ہتھیاراں تو ٹکرا گیا، دو نہ تو سی، مگر جہاد تو کرنی کتراؤنا اسلامی مملکت کسی خطرے چ لائق ہو گیا، مسلمان ملک نو خطرہ پیش آئے تو اس ویلے جڑے لوگ سستی کر جان، انہاں دیاں نمازاں روزے حج اور جہاد سب خطرے چ پی جائے۔ تاجے نال تیناں بندیاں دا بائی کاٹ ہویا، پر اللہ تعالیٰ نے تہاڈیاں نمازاں روزیاں نو کی کرنا۔ کیسر روم نے لکھ دی فوج سرحدے تیار کر لی، تمہیں پتہ لگ گیا کہ رسول اللہ دی ساری محنت جڑی ہے 20 سال دی برباد ہون لگی، تو لشکر آ رہا تے مسلمان کل 30,000 دا ساری عمر دی حضور دی کمائی تے تسی گھراں وچ بہر۔ اس تو بدری ہوندیاں بھی ایڈے حاجی ہوندیاں اللہ نہ کہ رہن دے انہاں نوں، یہ جدوں سچی توبہ کرن گے تے میں انہاں نوں معافی دوں گا۔ یہو جہے موقع تے بھی یہ بزدلی دکھاونی چاہیے، اپنا لٹا دیو جانو مال۔ مسلمان دی نگاہ یاد رکھو، کسی ملک پاویں کوئی اسلام چلاوے نہ چلائے وہ اپنی بدقسمتی ہے۔ مسلمان اسٹیٹ جڑی وہ دارالاسلام اخواندہ اسلام دا علاقہ ہے، وہ ایک مسجد کی حیثیت ہے، انہوں بچاؤنا اس لیے جان دینا بالکل اللہ دے نزدیک بہترین عمل ہے کہ انہوں بچاؤ۔ کبھی نہ کبھی موقع مل سکتا تسی اسلام چلا لو گے، غلامی چلے گا کون تمہیں نظام جاری کرن گا، کتنے اسلام تسی چلاؤ۔ اس تو مسلمان ریاست کی اتنی ضرورت ہے۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے استاد ہے اور محرر المذہب بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ دے مذہب نے جنہیں لکھیا نہ کٹھا کیتا، امام صاحب کوئی کتاب نہیں لکھی، قاضی ابو یوسف نہیں لکھ سکے بڑے، کٹھا انہیں کیتا۔ کیا میرے استاد دا قول سی، اے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہیں سی میں پورے مذہب حنفیہ نوں اس مرتب کر گیا۔ تو امام محمد ابن الحسن شیبانی فرماؤں اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ اتنے خارجی حکومت کر مسلمانوں کا ایک گروہ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج تو نکل گیا، اور وہ اینے متشدد ہو گئے کہ شیعہ تو ایک قدم اگے انہوں نے رکھتا کہ حضرت ابو بکر اور عمر تو بعد جن ہیں حضرت عثمان ایسا طلحہ زبیر علی سب کافر، اسلام چھڈ گیا، انہوں نے اسلامی نظام چھڈ دا، اور ایک کہتا بھی جڑے سارے علاقے ذمی ہیں نا غیر مسلم انہوں نے اسی کچھ نہیں کہنا، ایک کلمہ کو وڈ دے، یہ اسلام تو پھر گئے، بستیاں گھس گئے۔ حضرت علی جنگ نہروان لڑنی پڑی، تو ہوں بھی انہوں دا نرم تے معدل گروہ جڑا مسقط عمان حکومت کرنا، یہ مسقط عمان دی اسٹیٹ جڑی سلطان بھی اتنے قاضی بھی عالم سب خارجی ہے مگر آبادی، یہ انہوں نے متشدد نہیں۔ تو یہو جہا کرو۔ امام محمد فرماؤں نے پوچھا گیا کہ جب کوئی خارجی حکومت کرتے ہون مسلمانوں دا علاقہ، جو اتنے دوسرے بھی اہل سنت اور صحیح عقیدے دے لوگ وسدے ہون، کوئی غیر مسلم اس علاقے دے چڑھائی کر دے تو مسلمانوں نے آیا اس خارجی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو امام نے فرمایا فرض کم از کم رسول اللہ دا نام باقی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ دا نام سن دے کافر نہیں رہے آ جان گے تو پھر ٹھیک رہے گا۔ اس تو خارجیاں دی اپنی گمراہی اپنی جگہ تے ہے، انہوں دا ساتھ اے نقطہ جب تک مسلمان پلے نہ بننا تے لڑتے رہنا، اتنے شیعہ تے اتنے آبادی ہے تے اتنے سنی ہے، مرنا ہی ہے نا۔ پھر کفار لی کام آسان کرنے والی گل بھی چھیتی مک جان، بالکل دین اسلام اس بارے نرمی نہیں چاہتا۔ تو بات یہ ہوئی کہ ایڈے بدڑی اینیاں ساری جنگاں حضور کا ساتھ دے، پھر ایک جنگ پیچھے رہ گیا، سستی کر کے وہ بھی نیت بری نہیں۔ تو حضرت کعب فرماؤں بیٹا عبداللہ تو مینوں ہاتھ پھڑ کے لئی پھرنا، تینوں میں کہانی سنا دیا بھی ایک قرآن آیت کیوں آئی اور ساڈا معاملہ کی سی۔ تو کسے جنگ فرمایا میں پیچھے نہیں رہا سوائے جنگ تبوک، غیر انی کنت تخلفت فی غزوۃ بدر ولم یعت بعدا ان تخلف عنہ۔ ہاں انہوں نے کیا بدر چ میں نہیں سی، مگر بدر کسے بندے نو حضور نے ڈانٹیا ڈپٹیا نہیں جڑے نہیں گئے، اس جنگ سے حاضری لازمی نہیں سی۔ مدینے چ ہور بھی بڑا مسلمان سی نہیں گیا، انہوں نے کوئی نہیں اللہ اور رسول نے ڈانٹیا۔ غزوہ تبوک ڈانٹ آئی ہے بدر چ نہیں، کیوں؟ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم